السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ایک بہت ہی سنگین اور سیریس معاملے کی طرف، جو کہ یہ ہے کہ جو گاڑیاں کراچی پورٹ سے مختلف شہروں میں جاتی ہیں، جو امپورٹڈ گاڑیاں آتی ہیں جاپان سے یا دیگر ممالک سے، اور جس طرح ہم لاہور میں آپ کے پاس آتی ہیں ٹرانسپورٹ ہو کے کار کیریئرز کے اوپر، جن کو عام زبانوں میں وہ ٹرک کہتے ہیں، دی گاڑیوں والے جو ٹرالرز ہوتے ہیں یا لاریز ہوتی ہیں، تو کار کیریئر ان کو کہتے ہیں، اور جو سنگل کار کیریئر ہوتا ہے بیسکلی اس کو ریکوری یا عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ تر 99% گاڑیاں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ جو نارمل ہوتی ہیں، چھوٹی رینڈم جو آتی ہیں روٹین میں، اور بڑی بھی، وہ آتی ہیں کار کیریئر کے اوپر۔ فراڈ جو ہو رہا ہے بہت بڑا وہ یہ ہے کہ کار کیریئر کا آپ کو کہہ کر کے لوڈ کر کے گاڑی کراچی سے آپ کے شہر میں لائی جائے گی، گاڑی کو بائی روڈ ڈرائیو کر کے لے آیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ ایک تو آپ سے کرایہ لیتے ہیں وہ کیریئر کا، دوسرا وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، تیسرا کہ ہم کیریئر پہ لا رہے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ گاڑیاں بائی روڈ جب چلا کے لاتے ہیں تو کئی گاڑیاں وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتی ہیں، کئی گاڑیاں جو ہیں وہ اس کے علاوہ اسکریچز پڑ جاتے ہیں، گاڑیوں میں پرابلم آ جاتے ہیں۔ ظاہر گاڑیاں ٹیون نہیں ہوتی ہیں، گاڑیوں کے ٹائروں کی ہوائیں اتنا تسلی سے چیک نہیں کرتے، اس کا گیئر آئل انجن آئل زحمت نہیں کرتے چیک کرنا کہ اس گاڑی میں بالفرض انجن آئل کم ہے، تو راستے کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی انجن کو پرابلم آئے کیونکہ اس لوبریکیشن پوری نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، پیٹرول بھی وہ کوئی بھی ڈال دیں گے۔ مین پرابلم یہ ہے کہ گاڑی راستے میں چلا کر لیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتی ہے گاڑی، اور گاڑیاں بے شمار لوگوں کی ایکسیڈنٹ ہوئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ میرے ایک بڑے اچھے جاننے والے دوست ہیں جو گاڑیاں منگواتے ہیں جاپان سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی گاڑی کس طرح ان کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی، کیسے ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا کہ گاڑی جو ہے اس کو بائی روڈ لایا گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کی تار نکال دیتے ہیں، جو میٹر کی تار ہوتی ہے، جو کنیکشن ہوتا ہے اس کا اوڈو میٹر کے ساتھ، جس طرح گاڑی کا میٹر چلتا ہے، اس کی تار کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اور گاڑی کو بائی روڈ چلا کر لے جاتے ہیں، اور کراچی سے سواریاں بٹھاتے ہیں۔ اور ایک تو سواریاں بٹھاتے ہیں، وہ الگ رسک ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے گاڑی راستے میں چھن سکتی ہے اس سے، مطلب کہ کوئی تھیفٹ ہو سکتی ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں گاڑی میں سواریاں بٹھا کر، تو ان شہر میں جا کے سواریاں اتار دیتے ہیں یا راستے میں اتار دیتے ہیں، پھر مزید بٹھا لیتے ہیں، اس طرح چلتے رہتے ہیں آگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی پہنچا کر اس کو صاف سوف کر کے تو اڈے میں جا کے کھڑی کر دیتے ہیں کہ جی گاڑی آ گئی۔ اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے ویڈیو بھیجیں کہ میری گاڑی ٹرالے سے اتری ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹرالے سے گاڑیاں جب اتر جاتی ہیں پھر اپنی جو گاڑی یہ والی جو بائی روڈ آتی ہے اس کو چڑھا کر اور اتارتے ہوئے کی ویڈیو بنا کر دکھاتے ہیں، دیکھیں جی گاڑی یہ اتر رہی ہے، پھر میٹر کی تار واپس لگا کے اور گاڑی کے اوپر خود مٹی پھینک کے ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے یہ یعنی کہ ٹرک پہ ہی آئی ہے، جس طرح کراچی پورٹ سے مٹی لا کے آتی گاڑی کو، اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ گاڑی دیتے ہیں، پہلے دھوتے ہیں پھر مٹی ڈالتے ہیں، کیونکہ دھوتے اس لیے ہیں کہ کیچڑ کے نشان ہوتے ہیں اور مزید چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ گاڑی تو چل کے آئی ہے، تو اگر راستے میں کوئی اسکریچ وغیرہ پڑتے ہیں تو پالش بھی کرتے ہیں، بعد دوبارہ مٹی پھینکتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، اور یہ بھی میرے دوست ساتھ ایسے ہوا ہے، تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، گاڑی آپ کی چھن سکتی ہے، گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گاڑی چلتی ہے، گاڑی کے میٹر کھینچتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر خراب ہو سکتا ہے، اس کے ECU میں پرابلم آ سکتی ہے، بڑے ایشوز ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ ایکسیڈنٹ کیونکہ بے شمار ہوتے ہیں گاڑیوں کے راستے میں جب یہ چلا کر لاتے ہیں، اور ڈرائیور ناڑی ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ایز سون ایز پاسبل پہنچنا چاہتے ہیں، گاڑی ٹوٹل لاس ہو سکتی ہے اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے، راستے میں لوگوں کو بٹھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اڈوں میں جاتے ہیں، ٹریفک والی جگہوں پر جاتے ہیں، اور گاڑیاں اس طرح یہاں پہنچتی ہیں۔ اس کا کیا سلوشن ہے یہ پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں میں آج تک یہ ویڈیو مختصر بناؤں، تاکہ اس کو پورا ٹائم آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ وقت نکال کر پوری ویڈیو دیکھ سکیں، اور اتنی لمبی ویڈیو طویل نہ ہو کہ جو ہیں وہ سامعین جو ہیں یا دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ ان کو مشقت ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، یہ جو میرے امپورٹر دوست ہیں جو گاڑیاں منگوا رہے ہیں ان کو میں بار بار اس کی طرف جو ہے نا اس طرف یعنی کہ ان کا توجہ دلواؤں گا کہ یہ بالکل ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت لوگ آلریڈی اس کے نقصان اٹھا چکے ہیں، اور یہ ملٹیپل کمپلینٹس اس چیز کی آ چکی ہیں، اور چند ایک کار کیریئر والے ہیں، میں ان کا بھی نام نہیں لے رہا،
تو وہ مشہور ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور جب آپ اپنے ایجنٹ سے کہیں گے کہ لوڈ کروائیں گے گاڑی کراچی پورٹ سے، تو آپ اس سے کہیں کہ اس کی ذمہ داری ٹوٹلی آپ کی ہے کہ اگر یہ بائی روڈ لے کے آتے ہیں تو آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، تو راستے میں کوئی ڈینٹ اسکریچ پڑ دی ٹرالے پہ، وہ ایک الگ بات ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جو بندہ لے کے آئے اس کی نیت تو صاف ہو. تو یہ بہت ہی بڑا فراڈ ہے، بہت بڑی پرابلم ہے، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے کہ جو گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی کے تھرو امپورٹ کروائی ہے یا آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آکشن شیٹ کو ضرور دیکھیں، لیکن گاڑی کو فزیکلی انسپیکٹ ضرور کروائیں، کیونکہ اس قسم کے معاملات راستے میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے گاڑی 5 منٹ کی جاپان سے نکلی اور راستے میں بائی روڈ لے کے آئی گئی ہو، اور راستے میں ڈیمیج یا اس کے اندر پینٹ شینٹ گاڑی کے اندر ہوا ہو. تو اس لیے آپ کائنڈلی ان چیزوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.